جب کافروں کا شیک بڑھتا رہا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ کسی ایک کافر کو اللہ پاک زمین پر مت چھوڑنا، تو اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اپنے قانونی انصاف اور اعمال کے مطابق سرکشوں کی سرکشی، کافروں کی شیک کی سزا کا اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی بنائیں تاکہ اللہ کے عذاب کے وقت سچے مومن اور نوح علیہ السلام اس کے عذاب سے محفوظ رہیں جو اللہ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر کشتی بنانی شروع کر دی تو کفار نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ جب بھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تو کہتے، جب ہم غرق ہونے لگے تب تو اور تے فرما بردار بندے اس کشتی میں محفوظ ہے کر نجات پا لیں گے۔ کیسا احمقانہ خیال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو انجام کار سے غفلت اور اللہ کی نافرمانی پر حیرت سے دیکھ کر انہی کے طرز پر جواب دیتے اور اپنے کام میں مشغول رہتے۔ اے نوح علیہ السلام، تو ہماری وحی کے مطابق سفینہ تیار کیے جا، اب مجھ سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہ ہو، بلا شبہ یہ غرق ہونے والے ہیں۔ آخر سفینہ نوح بن کر تیار ہو گئی۔ اب اللہ کے وعدے کا عذاب کا دن قریب آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلی علامت کو دیکھا، یعنی زمین کی تہہ سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہو گیا۔ تب وحی الہی نے ان کو حکم سنایا کہ کشتی میں اپنے خاندان والوں کو بیٹھنے کا حکم دو اور تمام جانداروں میں ہر ایک کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں بٹھا دو۔ جب وحی الہی کی تعمیل ہو گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہو اور زمین کے چشموں کو حکم دیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑے۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو کشتی ایک مدت تک پانی میں تیرتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے کیے کی سزا دے دی۔